أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل شانہ و عز برہانہ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ و عز برہانہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں مال میں تصرف کا شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ ایسے ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بتھا خوری اور پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو یہاں پہ ان کو حرام قرار دیا گیا۔ حرام کمانا اور کھانا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یہ حرام مال کے متعلق نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ ایک اور حدیث مبارکہ کنز الاموال کتاب البیوع کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے
تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ساتھ آسمان کی طرف فرمائے کہ ہاتھ اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو وہ درست نہیں ہیں، جیسے اکثر ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی خریدنا کہ اس میں مالک کی رضا نہیں ہوتی، ایسے ہی کسی دکان، مکان، زمین یا جائیداد پر جبری قبضہ کرنا فرمائے کہ یہ حرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سارے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت کی صورت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ تو تجارت کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب کوئی چیزیں خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر فرمائے کہ تنگی نہیں کرتے، فرمائے سب سے بہترین تاجر وہ ہیں ان کا مال تجارت ان کے لیے خیر و برکت والا ہے۔ اور حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا غور تو کر، پر میں کہنے لگا اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو، پر میں اس سے درگزر کرو، پر میں جو میرے بندوں سے درگزر کیا کرتا تھا مجھ مالک پر یہ زیادہ لائق ہے کہ میں اس سے بھی درگزر کروں۔ تو سامعین محترم،
یہ تجارت کے چند فضائل احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائے، اور اسی آیت مبارکہ کے تحت تجارت کے کچھ آداب بیان کیے گئے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جن پر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے شرعاً لازم ہے۔ اور میں وہ آداب کون سے ہیں؟ پہلا، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں، اور یہ بھی نیت کرے کہ میں مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا۔ اور دوسرا، فرمائے تجارت کرنے والا جیلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے، اور نہ خود جیلی نوٹ لے اور نہ کسی کو دے، تاکہ مسلمانوں کا حق جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور تیسرا، فرمائے کہ آداب جو بیان کیے گئے، تیسرا جو ہے، اگر کوئی جیلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جیلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا، عیب دار مال ہی نہ خریدے، اگر خریدے تو دل میں یہ عہد کرے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس سے نقصان کو فرمائے اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا، کیونکہ جب یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گنہگار ہوگا۔ اور ساتویں نمبر پہ فرمایا، وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے، بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ اور آٹھویں نمبر پہ اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور بہت زیادہ نفع نہ لے، اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر وہ راضی بھی ہو، تب بھی فرمائے کہ زیادہ نفع نہیں لینا چاہیے۔ اور محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سود اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے، اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کے بجائے اس کے پاس جا کر دے، اور جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملہ کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے۔ اور فرمایا، دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا بازار مساجد ہے، دنیا کا بازار دنیا کے بازار ہے۔ اور بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے، ایسا نہ کرے، بلکہ بازار کے ٹائم کو جائے اور سب سے پہلے آنے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بری جگہ بازار ہیں اور سب سے اچھی جگہ مساجد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، الا ان تکون تجارتا حاضرۃ منکم، فرمایا کہ جب تم باہمی رضامندی سے تجارت کرو تو یہ مال تمہارے لیے جائز ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔
خود کو ہلاک کرنے کی علماء نے مختلف صورتیں بیان فرمائی. یہاں آپ کے سامنے میں صرف 4 صورتیں عرض کروں گا. پہلی صورت یہ کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے. جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے. اور چنانچہ جسم کے جب کسی بھی حصہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جاگنے اور بخار وغیرہ میں اس کا شریک ہوتا ہے. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آپس میں ایک شخص کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب مسلمان ایک جسم کی طرح ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا. اور فرمائے کہ دوسری صورت ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا، یا مرتد ہونا بھی خود کو ہلاک کرنے کی یہ صورتیں ہیں. یاد رہے کہ زنا کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. زنا کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور مرتد ہونے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر کافر ہی مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو فرمایا خود کو ہلاک کرنے کی جو صورتیں بیان فرمائی ان میں دوسری صورت کا ذکر آپ نے سنا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا ہے. خودکشی بھی حرام ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا. اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے، فرمائے وہ نار دوزخ میں ہمیشہ فرمائے گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا. جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو خودکشی کی مارا تو فرمائے وہ دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا. تو یہ بھی فرمائے کہ حرام ہے اور اس سے بندہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور چوتھی صورت ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں فرمایا کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
ان اللہ کان بکم رحیما، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اللہ